اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قربانی کے جانور کی عمر اور دانتوں کے بارے میں چند اہم مسائل بیان کریں گے۔ مسئلہ نمبر 1، بکری، بکرا، بیڑ، دمبا کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، گائے، بھینس کم از کم 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ بیڑ اور دمبا اگر اتنا ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، اگرچہ عمر میں سال بھر سے کم ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ کیا جانوروں کی عمر معلوم کرنے کے لیے دانتوں کا دیکھنا ضروری ہے؟ بکری جب 1 سال کی ہو جائے اور گائے بھینس جب 2 سال کی ہو جائے اور اونٹ جب 5 سال کا ہو جائے تو ان کے نچلے جبڑے کے دانتوں میں سے 2 دانت گر جاتے ہیں اور اس کی جگہ 2 بڑے دانت نکل آتے ہیں۔ یہ ان کی عمر کی پوری ہونے کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایک جانور کی عمر پوری ہوتی ہے اور اس کے دانت ابھی تک نہیں نکلے ہوئے ہوتے۔ اس وجہ سے اس بارے میں حکم یہ ہے کہ جب کسی کو ایک جانور کے بارے میں پورا یقین ہو کہ اس کی عمر پوری ہے تو پھر اس کی دانتوں کی تحقیق نہ کرے، اور اگر اس بات کا کم از کم غالب گمان بھی نہ ہو تو پھر علامت دیکھنے سے اطمینان کر لینا چاہیے۔ خواہ مخواہ بیچنے والے کی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، پھر اپنی تسلی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے دودھ، اون اور گوبر کا حکم۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں قربانی کے جانور کا دودھ، اون اور گوبر استعمال میں لانا اور اس سے نفع حاصل کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ نمبر 1، جانور گھر کا پالتو ہو۔ نمبر 2، جانور خریدا ہوا ہو مگر خریدتے وقت قربانی کی نیت نہ ہو۔ نمبر 3، قربانی کی نیت سے خریدا ہو مگر اس کا گزارا باہر چرنے پر نہ ہو بلکہ گھر میں چارہ کاتا ہو۔ اگر قربانی کی نیت سے خریدا ہو اور باہر چر کر گزارا کرتا ہو تو اس کے دودھ، اون اور گوبر کو استعمال میں لانا جائز ہے، مگر استعمال میں نہ لانا بہتر و احوط ہے۔ اس میں احتیاط ہے کہ اپنی استعمال میں نہ لایا جائے۔ ایسے جانور کا دودھ ٹھنڈے پانی کے چینٹے مار کر خشک کر دینا چاہیے۔ اگر خشک نہ ہو اور جانور کو تکلیف ہو رہی ہو تو دودھ نکال کر صدقہ کر دینا چاہیے۔ قربانی کے جانور میں کتنے افراد کی شرکت جائز ہے؟ گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کرے تو بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصہ سے کم نہ ہو اور سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو، کسی کی بھی صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہو یا اس کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو
یا کسی کا مال حرام ہو تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی۔ بڑے جانور میں 7 افراد سے کم کی شرکت کا حکم۔ اگر بڑے جانور میں 7 آدمیوں سے کم افراد شریک ہو اور ان میں سے کسی کا حصہ 20 حصے سے کم نہ ہو تو سب کی قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جانور کے خریدنے کے بعد کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنا کیسا ہے؟ قربانی کے لیے گائے خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی مل گیا تو اس کو بھی اس گائے میں شریک کر لوں گا، پھر دوسرے آدمیوں کو اس میں شریک کر لیا تو جائز ہے۔ لیکن اگر خریدتے وقت کسی کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی تو پھر کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم پھر بھی اگر کسی کو شریک کر لیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ میت کی طرف سے قربانی کا حکم۔ میت نے اپنے ترکہ میں سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو تو اگر ترکہ کی 1/3 مال میں سے قربانی کی جا سکتی ہو تو اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی اور اس کا سارا گوشت فقراء پر صدقہ کر دیا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے بطور ایصال ثواب میت کی طرف سے قربانی کرے تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا دے، یہ بھی جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک حصہ میت کے نام کر دے، یہ صورت بھی جائز ہے۔ اور دونوں صورتوں میں قربانی کرنے والا خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ کسی کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر قربانی کا حکم۔ اگر کسی نے دوسرے شخص کی طرف سے اس کے کہے بغیر واجب قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوئی۔ اور اگر گائے میں کسی کا حصہ اس کے کہے بغیر رکھ لیا تو اور حصہ داروں کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوئی۔ تو یہ چند مسائل تھے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد قربانی کے گوشت کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔